ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنا پہلے والا گھر بیچنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا جو جائیداد کی خرید و فروخت میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو مدعا سنانے کے بعد کہا کہ وہ اس کے لیے گھر برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھ دے۔ اس کا دوست اس گھر کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محل و وقوع، رقبے، ڈیزائن، تعمیراتی مواد، باغیچے، سوئمنگ پول سمیت ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اعلان مکمل ہونے پر اس نے اپنے دوست کو یہ اشتہار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے۔ اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا کہ برائے مہربانی اس اشتہار کو ذرا دوبارہ پڑھنا، اور اس کے دوست نے اشتہار دوبارہ پڑھ کر سنا دیا۔ اشتہار کی تحریر کو دوبارہ سن کر یہ شخص تقریباً چیخ ہی پڑا کہ کیا میں ایسے شاندار گھر میں رہتا ہوں، اور میں ساری زندگی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی ہی خوبیاں ہوں، مگر یہ کبھی خیال ہی نہیں گزرا کہ میں تو رہے ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اس اشتہار کو ضائع کر دو، میرا گھر بکاؤ ہی نہیں ہے۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی اور زیادہ خوش اور خرم ہو جائے گی۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہی بھلا بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ہم ان کو گننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف اپنی گنی چنی چند پریشانیاں یا کمی اور کوتاہیاں دیکھتے ہیں اور برکتوں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ نے پھولوں کے نیچے کانٹے لگا دیے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے کانٹوں کے اوپر بھی پھول اگا دیے ہیں۔ ایک اور نے کہا کہ میں اپنے ننگے پیروں کو دیکھ کر کڑتا رہتا ہوں، پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اب آپ سے سوال ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیسا گھر، گاڑی، ٹیلی فون، تعلیمی سند، نوکری وغیرہ وغیرہ کی خواہش کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جب آپ اپنی گاڑی پر سوار جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سڑک پر ننگے پاؤں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہوتی جبکہ آپ اپنے گھر میں محفوظ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ کر سکے اور تمہارے پاس تعلیم کی سند موجود ہے؟ کتنے بے روزگار شخص ہیں جو فاقہ کشی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ملازمت اور منصب موجود ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہزاروں باتیں لکھی اور کہی جا سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کے اعتراف اور ان کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں آیا کہ ہم الحمدللہ کہہ دیں؟ اس لیے ہمارے پاس جتنی بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان سب پر شکر بجا لائیں۔ الحمدللہ لکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔